اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نوگاواں سادات عزاداری یوٹیوب چینل۔ آج ہم اس وقت محلہ ہفتہ بازار نوگاواں سادات میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب محمد عباس نجفی صاحب۔ آج انجمن حیدریہ رجسٹرڈ نوگاواں سادات میں آگ کا ماتم ہوتا ہے، تو اسی سلسلے سے میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا۔ پہلا سوال میرا رہے گا کہ کتنے سال سے یہاں پر جو یہ آگ کا ماتم ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامر۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام، یک آگ پر ماتم انجمن حیدری کا قدیمی ماتم ہے۔ یہ 50 سال سے یہاں سرزمین نوگاواں سادات پر آذان کے قریب جب جلوس کا اختتام ہوتا ہے، ابتدا میں ہاتھ کا ماتم اور تبرکات اور بازار میں زنجیر کا ماتم، اس کے بعد یہ محلہ ہفتہ بازار میں جب انجمن آتی ہے تو یہ آگ پہ ماتم کرتی ہے اور اس سے یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم ہاتھ کا ماتم، زنجیر کا ماتم اور آگ پہ چل کے یہ سبق دیتے ہیں کہ ہمارا جان اور مال و عزت و آبرو سب پروردگار کی دی ہوئی امام حسین علیہ السلام نے جو اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے، یہ اسی کی ایک یاد ہے جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اور یہ سوال کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہو اگلا یہی سوال ہو مجھ سے کہ اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں۔ عزاداروں اور ہر فرقے کے سننے والوں، یہ فطرت اشیاء ہے کہ جو اس سے تکلیف ہونی واجب ہوتی ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، تلوار کا کام ہے کاٹنا، ہوا کا کام ہے اڑا دینا، پانی کا کام ہے ڈوبو دینا۔ تو یہ اپنی فطرت کے حساب سے کام کرتے ہیں اور اس سے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا کہ ہم آگ کا ماتم کرتے ہیں تو ہمارے پیر نہیں جلتے ہیں۔ یہ کہنا کہ نہیں جلتے یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہم اس شیرخوار علی اصغر کی یاد میں یہ ماتم کرتے ہیں کہ جس کی ماں نے 6 ماہ کی عمر میں اپنے بچے کو اپنے شوہر کے ہاتھوں پہ دے کے کہا تھا کہ لیجئے، آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ ظالم اسے پانی پلا دیں، آپ اپنا امتحان دیجئے۔ اور امام حسین نے بھی ان سخت دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنے علی اصغر کو لا کے دکھایا تھا کہ دیکھو ہم اس شیرخوار کے لیے پانی مانگ رہے ہیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خطاوار ہیں تو ہم اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹائے دیتے ہیں اور تم اسے اپنے ہاتھ سے آ کے 2 قطرے پانی دے دو۔ اور ظالم منہ پھیر کے روئے تھے، اس لیے کہ اطاعت یزید پہ پانی بند تھا تو اس بچے کو بھی پانی نہ دیا۔ امام پیچھے دور ہٹ گئے تھے، لیکن جب ظالم نے پانی نہ دیا تو امام نے آ کے اپنے بچے کو اٹھایا، اس لیے کہ پسل سعد کہتا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، اے ہرملہ جلدی سے تیر نکال اور اسے ذبح کر دے۔ تو 3 بھال کا تیر تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا۔ امام حسین نے اپنے لال کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو اس کا تیر چلا۔ ادھر سے علی اصغر نے اپنا گلا بڑھایا کہ میرے بابا پہ وقت کا امام ہے، میرا بابا، میری ماں نے کہا ہے کہ بابا پہ تیر نہ لگے، میں اپنے گلے پہ لوں گا، اسی لیے گلے پہ تیر لگا۔ یہ ایسا مجاہد ہے جسے 3 طرح سے ذبح کیا گیا ہے۔ پہلا تیر اس کان سے اس کان میں لگا۔ امام حسین نے لا کے سکینہ کو جس وقت خیمے پہ پہنچے ہیں، سکینہ پیروں سے لپٹی ہے کہ بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں تو سمجھتی تھی میں اس سے بہت محبت کرتے ہو، مجھے سینے پہ لٹاتے ہو، پانی میرے لیے بھی لائے ہوگے۔ بس امام نے کچھ نہ کہا، ہاتھوں کو نیچے کیا تھا۔ اب جو ابا کا دامن اٹھایا، چیخ مار کے کہا تھا، بابا یہ کیسا پانی ہے، اس سے تو خون بہ رہا ہے۔ کہاں بیٹی تیرے بھیا کو ذبح کر دیا گیا، اسے پانی نہ دیا گیا۔ اور اسی طرح ماں آئی تھی، ماں نے کہا تھا
اے میرے والی و وارث یہ کیسے انسان ہے کہ جو اونٹ کے لیے تیر استعمال کیا جا رہا ہے وہ میرے 6 مہینے کے بچے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اور پشت خیمہ پہ امام حسین نے اسے دفن کیا تھا, لیکن شہادت امام حسین کے بعد ظالموں نے اسے شمر کے لشکر کے ہاتھوں میں نیزے دیے تھے جس سے قبر سے جناب علی اصغر کو نکالا جائے. ایک نیزہ جس وقت زمین میں گاڑا تھا اس کے ساتھ میں جناب علی اصغر کا لاشا نکلا تھا. ظالم نے خنجر کو نکالا, بال کو پکڑا, سر کو قلم کر لیا اور سر قلم کر کے نیزے پہ بلند کر دیا. ہائے عزادارو, یہ رباب کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی. یہ شوہر کا اس کا سہاگ اجڑ گیا تھا, اس کی گود خالی ہو گئی تھی, اس کا لخت جگر تھا جسے تیر سے اس کان سے اس کان میں زخمی کر کے شہید کر دیا تھا. اب کلیجے میں برچھی لگی تھی جس کی اسے میت کو قبر سے نکال لیا تھا. مسلمانوں, قبر کھودنا حرام ہے. یہاں رسول کے نواسے کے لال کی قبر کو 6 مہینے کے بچے کو بھی نہ رہنے دیا, اسے قبر سے نکالا, سر کو قلم کر کے نو کے نیزہ پہ بلند کیا. نو کے نیزہ پہ بلند ہوتے ہوئے ماں نے دیکھا جس کے ہاتھوں میں رسن بن چکی تھی. وہ کہتی تھی آجا میرے لال, میرے ہاتھ بندھے ہیں تو کیا ہے, میں تجھے جھولا جھلا لوں گی. اس کا جھولا جل چکا تھا, اس کا کرتا کس طرح سے زخمی تھا. یہ انہی کی یاد میں ہمارے بچے, ہمارے جوان اس طرح سے ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے پیر جلیں کیا ہے, ہمارے سر زخمی ہو تو کیا ہے. سب مولا اسے صحت دیں گے, اس لیے کہ زہرا نے دعا کی تھی اے میرے مالک, اے میرے نانا, میرے لال پہ کون روئے گا. پروردگار نے کہا تھا ایک قوم پیدا ہوگی جو تمہارے بوڑھوں کا بوڑھے ماتم کریں گے, جوانوں کا جوان ماتم کریں گے, بچوں کا بچے ماتم کریں گے, عورتوں پہ عورتیں ماتم کریں گی. ہائے آج ماں اپنے گود کے پالوں کو, 6 مہینے سے چھوٹے بھی بچوں کو اس جلتی ہوئی دھوپ کے ساتھ میں اس گرمی میں لا کے اس کی زیارت کرا رہی ہیں. رباب کو ان کے لال کا پرسہ دے رہی ہیں کہ ہم پرسہ دیتے ہیں رباب تیرے اس لال کا جو کربلا کے میدان میں تو نے قربانی دے کے اسلام کو بچایا, انسانیت کو بچایا, ہر کو یہ درس دیا کہ مظلوم کا ساتھ دو, ظالم سے نفرت کرو. یہی پیغام اسلام ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا, وہاں جہاں بھی بربریت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا. جہاں حق ہوگا, جہاں اسلام ہوگا وہاں صبر ہوگا. گھر لٹ جائے تو کیا ہے, ہمارے تن سے جدا ہو جائے تو کیا ہے. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ جو اسلام سکھاتا ہے بھائی چارگی محبت کے ساتھ ہمیں رہنا سکھاتا ہے. ہر سینے پہ جب درد ہوتا ہے, ماتم ہوتا ہے, حسین کی یاد آتی ہے. حسین نے بھرے گھر کو کربلا میں قربان کر کے بتایا کہ اسلام رسول اللہ کا امن کا پیغام لایا تھا. اسلام قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے, اور حضرت حجت بھی جب ظہور کریں گے اسی پیغام کے, اسی واقعہ کربلا کا انتقام لیں گے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.